ٹھہر جا میں مدینے تجالم ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لواں بڑھ بڑھ سوالیوں دینے اس در تے بادشاہ بڑھ بڑھ سوالیوں دینے اس در تے بادشاہ میں بھی دے دوارے تے جھولی وچھالواں میں بھی دے دوارے تے جھولی وچھالواں سجدے کرا حضور دے منبر دے سامنے سجدے کرا حضور دے منبر دے سامنے نقشے قدم حضور دا میں کعبہ بنا لواں نقشے قدم حضور دا میں کعبہ بنا لواں لگے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے لگے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے تلالواں میں بھی تیو سخاک نو سینے تلالواں میں سنیا ہر غریب دی سندا ازاریاں میں سنیا ہر غریب دی
سندا اے زاریاں میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں آوے تے پھر موت تے آوے ہزار بار آوے جے پھر موت تے آوے ہزار بار عظم دل دی میں حسرت مٹا لواں عظم او دل دی میں حسرت مٹا لواں اکادیاں غلاماں وچ میں نواں لکھا لواں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری
آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان نیکی ہے۔ نیکی کے بارے میں عام طور پر مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیکی ہے، کلمہ شریف، درود شریف، استغفار نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، عشر ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا نیکی ہے۔ بے شک یہ سارے اعمال نیکیاں ہیں۔ کچھ اعمال فرض ہیں جن کا ادا کرنا ہر حال ضروری ہے، ادا نہ کرنے سے مسلمان گنہگار کہلاتا ہے، اور فرائض کا انکار کرنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ واجب ادا کرنا ضروری ہے، ادا نہ کرنے سے گنہگار ہوگا۔ سنت ادا کرنا مسلمان کی شان ہے، اور سنتیں ادا کرنے سے فرائض کی کمی بیشی اللہ کریم پوری فرما دیتا ہے، اور سنت ادا کرنے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کی خوشبو آتی ہے، حضور کی محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس سنت کی ادائیگی میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اہتمام ہوگا، اس قدر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی۔ یہ سب نیکیاں اپنی جگہ نیکیاں ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جا رہی ہے، جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کے دائرے کو وسیع فرمایا ہے۔ یعنی حضور نے یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ نیکی صرف نماز نہیں ہے، نیکی صرف روزہ نہیں ہے، نیکی صرف قرآن پاک کی تلاوت کر لینا نہیں ہے، نیکی صرف فرائض، واجبات اور سنتوں کو ادا کر لینا نہیں ہے۔ حضور یہ سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا ہر عمل نیکی بن سکتا ہے، اور اسی بات کو ہم نے حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، ای الاعمال افضل، کہ اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ عملوں میں سے
کاموں میں سے، نیکیوں میں سے سب سے اونچا عمل، سب سے بڑی نیکی اور سب سے شان والا کام کون سا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں لالچ موجود ہے۔ لالچ عمر زیادہ ہو جائے یہ بھی ہے، لالچ معاشرے میں عزت زیادہ ہو یہ بھی ہے، قبضے میں مال و دولت کا انبار ہو یہ بھی ہے، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ وافر ہو یہ بھی لالچ ہے۔ اور یہ اچھا لالچ ہے، یہ وہ لالچ ہے، یہ وہ طمع ہے، یہ وہ آرزو اور خواہش ہے جس کا خود اللہ نے مطالبہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں ایک دوسرے کا کیا کر۔ تو اس فطرتی لالچ کی وجہ سے بندہ مومن ڈھونڈ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے، کسی نیکی کی خبر ہو جائے، کسی ورد وظیفے کا علم ہو جائے جس کی برکت سے ایک تو میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ ہو جائے، اور اس عمل کی وجہ سے میں اور کئی چھوٹے چھوٹے اعمال سے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے سینے میں یہ خواہش رکھتے تھے، تو اسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر مختلف اوقات میں مختلف صحابہ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ ای الاعمال افضل، نیکیوں میں سے، اچھے کاموں میں سے کون سا وہ کام ہے جو درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے؟ سنیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ بہت توجہ سے یہ نقطہ سمجھنا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود اپنے عمل سے بھی لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یعنی ادھر قرآن بھی سنا رہے ہیں، اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے تمام امت کو رہنمائی فرما رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اب قرآن بھی امت کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ خود ہر عمل کی جان ہو، اس کے باوجود سوال کرنا، سمجھ آئے؟ سوال کرتے ہیں کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ نیکیوں میں سے افضل نیکی کون ہے؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی بھی صحابی اپنی مرضی سے کوئی نیکی اختیار کرنا پسند نہیں کرتا۔ میڈیکل سٹور ہے، اس میں سینکڑوں قسم کی دوائیں رکھی ہیں، اور کوئی شخص اندر داخل ہو جائے اور اپنی مرضی سے فلاں مرض کی، فلاں بیماری کی دوا اٹھا لے اور کہے
کہ میں اس سے صحت مند ہو جاؤں گا، میں شفا یاب ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ 100% خطرہ موجود ہے کہ اپنی مرضی سے دوا کا چناؤ اور دوا کا استعمال موت کے کنارے تک لے جا سکتا ہے۔ تو جس طرح اپنی مرضی سے میڈیکل سٹور سے دوا اٹھانا اور استعمال کرنا 100% جان جاننے کا خطرہ ہے، اسی طرح ذکر و اذکار میں، اعمال صالحہ میں اور نیکی کرنے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہ ہو، اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد جس سے ہم نے اپنی روح کی شفا کا رشتہ قائم کر رکھا ہے، جسے پیشوا بولتے ہیں، روحانی رہبر بولتے ہیں، اور جسے مرشد بولتے ہیں، جب تک اس کی رہنمائی کلی طور پر ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ہم روحانی اعتبار سے شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کئی بار یہ بات سنائی کہ ایک شخص رمضان کا مہینہ، شدید گرمی، 20واں روزہ وہ آ جاتا ہے کہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں۔ دادا جی فرماتے ہیں، نسیم شاہ صاحب اس کو درانتی پکڑاؤ اور یہ جا کے گندم کاٹے۔ اب سوچنے والا سوچتا ہے، سننے والا حیران ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں حالت روزہ کے ساتھ اعتکاف جیسی سنت ادا کرنے کے لیے بزرگوں کے پڑوس میں ایک بزرگ سے اجازت لے رہا ہے، اور یہ اسے اعتکاف نہیں بیٹھنا دینا چاہتے۔ اسے کہتے ہیں درانتی پکڑاؤ اور جا کے لنگر کی گندم تیار ہے وہ کاٹنا شروع کر دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ گھر سے جب نکلا تھا گھر والوں کو کہہ کے آیا تھا کہ جب چاند چڑھے گا مجھے اٹھانے کے لیے آنا اور میرے لیے ہار بھی لے آنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب طبیب نقطے کو سمجھتا ہے، علاج کرنے والا حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ اس وقت جب ہار گلے میں پہنے گا اس کا نفس بڑائی کی وجہ سے سوج جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں۔ میں نے روزے رکھے، میں نے گھر بار چھوڑا، میں نے اللہ کے گھر میں قیام کیا، میں نے اتنی عبادات، اتنے نوافل، اتنی تسبیحات، اتنا ذکر و اذکار کیا، میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں۔ اور جب اللہ کے دربار میں کوئی کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں، اس سے کم تر پوری انسانیت میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ساری اپنی عبادت، یہ ساری اپنی محنت، یہ سارا اپنا ذکر و فکر ڈبونے کے لیے آ گیا ہے، تو میں نے درانتی پکڑا کر اس کو یہ سمجھا دیا ہے، جب شدت کی گرمی میں تو خدمت کے جذبے سے مالا مال ہو کر اپنے پیر خانے کی ڈیوٹی دے گا، تیرا نفس کمزور ہوگا، اللہ کی رحمت چھاؤں کر کے آ جائے گی۔ اس لیے صحابہ کا یہ مزاج ہے کہ وہ قرآن اترتا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کی اعمال، حضور کے شب و روز کے ذکر و اذکار ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان کے کانوں میں ان کی حلاوت اور لذت موجود ہے، ان کی برکات، ان کے انوار و تجلیات وہ دیکھ بھی رہے ہیں، روح سے محسوس بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ای الاعمال افضل،
सोना आप बताओ कि मेरे लिए कौन सा अमल ज्यादा नफामंद है, वो कौन सी मैं नेकी करूं, वो कौन सा मैं कार खैर अंजाम दूं जिसकी वजह से मेरी कमजोरियां खत्म हो जाएं, मेरी रूहानी परवाज बुलंद हो जाए, मुझे अपने करीम और रहीम रब की मोहब्बत और मार्फत का नूर नसीब हो जाए। समझ आ गई बात? इसलिए अज खुद फराइज वाजिबात सुन्नतों के अलावा औरादो वज़ाइफ और जिक्र अज़कार के हवाले से मोतबर बनने की कोशिश न किया कीजिए। जिस पर एतमाद करते हैं, जिसके हवाले खुद को कर रखा है, उससे मशवरा किया कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यह सुन्नत सहाबा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में यह सवाल कई मर्तबा हुआ, और लुत्फ की बात यह है और मेरे दावे की यह दलील भी है कि हर सवाल के जवाब में अल्लाह के हबीब ने जवाब वखरा आता फरमाया। सवाल एक होता है, जवाब मुख्तलिफ आता है। किसी ने कहा अय्युल आमाल अफजल, आमाल में से ऊंचा अमल कौन सा है? हुजूर ने फरमाया वालिदैन की फरमा बरदारी करना। किसी ने कहा अय्युल आमाल अफजल, मेरे आका ने फरमाया इतना जिक्र कर कि जब तेरा आखिरी सांस आए उसमें भी जिक्र का नूर चमक रहा हो। किसी ने कहा अय्युल आमाल अफजल, फरमाया सलाम देने में पहल कर, तू जिसे जानता है या जिसे नहीं जानता। सवाल हुआ अय्युल आमाल अफजल, जवाब में हुजूर ने फरमाया लोगों को खाना खिलाना सबसे ऊंचा अमल है। अब सवाल एक है, चूंकि वो तबीब कामिल है, उनसे ज्यादा मर्जों का जानने वाला कोई नहीं है, तो वो मर्ज की निशानदेही भी कर रहे हैं और उस मर्ज को जड़ से उखेड़ने के लिए जो मुकम्मल दवा है वो भी तजवीज फरमा रहे हैं। तो आज भी यही मामला हुआ। जनाब जुंदब कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये रियाजुस सालिहीन में भी हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, इमाम बुखारी ने भी इसको रवायत किया है कि या रसूल अल्लाह अय्युल आमाल अफजल, सबसे ऊंचा अमल, सबसे बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो जुमले फरमाए, अल ईमानु बिल्लाह वल जिहादु फी सबीलिह। जुंदब ने कहा सबसे ऊंचा अमल कौन सा है? मेरे आका ने जवाब में दो बातें फरमाई। फरमाया एक तो अल्लाह की जात पर ईमान ले आना। अब ये वो जवाब है जो सबके लिए मुश्तरका है, ये कॉमन जवाब है कि अल्लाह पर जब तक ईमान नहीं बंदा लाता उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं कहला सकता। ये तो सबके लिए है। असल में अगला जुमला हजरत जुंदब के लिए हुजूर ने तजवीज करना था, लेकिन ईमान की शर्त पहले लाकर यह बात वाज़ेह फरमा दी कि ईमान बेस है, ईमान बुनियाद है, ईमान नी है। जब तक नी नहीं होगी बाकी आमाल किसी फायदा के। तो वह पहले फरमाया अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह की जात पर ईमान ले आना। उसके बाद फरमाया वल जिहादो फी सबीलिही, अल्लाह की बारगाह में जो आमाल सालेहा हैं उनमें से बहुत बड़ा अमल यह है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। इस लफ्ज पे थोड़ा सा आपने जहन मेरे हवाले करना है और बात को समझने की कोशिश करनी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर जिहाद का लफ्ज बोला। बूटा जी तवज्जो, जिहाद का लफ्ज बोला, क़िताल का लफ्ज नहीं बोला। क़िताल का मतलब है कत्ल करना। किसको? दुश्मन खुदा को, दुश्मन मुस्तफ़ा को। मैदान जंग में जाकर या किसी और मकाम पर जब कोई दुश्मन खुदा, दुश्मन मुस्तफ़ा, दुश्मन दीन तलवार उठाने की कोशिश करता है तो मुकाबले में
اس کو قتل کرنا یہ قتال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کا لفظ نہیں بولا، حالانکہ دوسری احادیث میں قتال کا لفظ موجود ہے، قرآن میں قتال کا لفظ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا، اللہ نے لفظ بولا ہے، لیکن یہاں حضور نے جہاد کا لفظ بولا۔ اس سے مراد میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا بھی ہے، اور اس سے مراد نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہے۔ بہت توجہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، حضور میدان جنگ میں تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ ہیں، جنگ سے جب واپسی ہوئی، جہاد سے واپسی ہوئی، اس وقت حضور نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، لوگو ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ نفس کا مقابلہ کرنا، نفس غلط کام کرنے کا کہتا ہے، شیطان غلط وسوسے ڈالتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا، غلط خواہشات، غلط آرزوؤں اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو طاقتور بن کے بچانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ ساری زندگی اس محنت میں لگا رہے کہ نفس اور شیطان کے پنجے سے بچا رہے۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ دیا۔ اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے، اور اپنے دماغوں میں اس نقطے کو آپ بٹھانے کی کوشش کیجئے گا کہ جہاد کا لفظ حضور نے دونوں جگہ کے لیے استعمال کیا ہے، دشمن خدا و مصطفیٰ سے مقابلہ کے لیے بھی، نفس اور شیطان سے مقابلہ کے لیے بھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکلتے، ہمارے ساتھ نہیں چلتے، جس اسلوب اور جس سٹائی اور جس طریقے سے ہم تبلیغ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم حکومت سے ٹکرانا چاہ رہے ہیں، ہم فلاں قوت سے ٹکرانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں چلتے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کے باغی ہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے ان کے لیے رسول اللہ کا یہ فرمان بطور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ صرف اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرنا جہاد نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا بھی جہاد ہے، مدارس کو آباد کرنا بھی جہاد ہے، خانقاہوں کے مصلوں پہ بیٹھ کر اپنی تربیت کر کے دوسروں کو شیطان اور نفس کے نرغے سے بچانے کے لیے سبق دینا بھی رسول اللہ کی بولی میں جہاد ہے۔ ایسے ہی ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکو، ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں خدمت دین کر رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہمارا طریقہ دین کی خدمت کا ہے بس یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، ہرگز نہیں۔ تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو، اور رسول اللہ نے یہ جو طریقہ امت کو عطا فرمایا ہے جس پہ ہم اپنے اپنے دائرے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ ہمیں مبارک ہو۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وقت کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہم نے گفتگو کو سمیٹنا ہے ورنہ اس بات کو اور آگے چلاتا۔ حضرت جندب کہتے ہیں ای الرقاب افضل، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آگے کہ اللہ پر ایمان لانا اور شیطان اور نفس سے جہاد کرنا۔ اب اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنا ہو، میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ باقاعدہ منڈیوں میں بکتے تھے، لوگ ان کو خریدتے تھے، جس طرح یہ
मकान, जिस तरह जानवर जायदादें हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो गुलाम और नौकर भी बाकायदा जायदाद और प्रॉपर्टी होते थे, वो बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो हजरत जुंदब कहते हैं अय्युर रिकाबी अफजल, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कोई गुलाम आजाद करना हो तो उसके लिए आप क्या फरमाते हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुदसी अल्फाज सुनिए। आका फरमाते हैं अनफुसुहा इंदा अहलिहा व अक्सरुहा समाना। ये दो सिफतें हुजूर ने बयान की। फरमाया ऐसा गुलाम अल्लाह के रास्ते में आजाद करो जो अपनी शक्लो सूरत के एतबार से, अपनी डील डोल के एतबार से, अपनी कदो कामत के एतबार से, अपने जिस्म और अपने इस शक्लो सूरत के एतबार से नफीस हो और कीमत में सारे गुलामों में से कीमती हो। बाज़ औक़ात बंदा सोना होता है, खूबसूरत होता है, लेकिन अखीर किस्म का दिमागी एतबार से खुड्डा होता है, किसी काम का नहीं होता। न उसके पास तजर्बा है, न उसके पास कोई काबिलियत और सलाहियत है, न उसे बोलने का तरीका है, न उसे काम करने का रंग ढंग है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों चीजों का जिक्र फरमाया कि शक्लो सूरत के एतबार से भी तेरे गुलामों में से जो मिसाली हो और सलाहियत और काबिलियत और तजर्बे के एतबार से भी जिसका कोई सानी न हो, उसे जब तू अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, इससे बड़ा ऊंचा अमल और कोई नहीं है। इससे यह नुक्ता भी समझ आ गया कि अल्लाह की बारगाह में जब भी कुछ पेश किया जाए, रद्दी चीज पेश न की जाए, हकीर चीज पेश न की जाए, निकम्मी शय अल्लाह के दरबार में पेश न की जाए। अल्लाह ने सूरह आले इमरान में फरमाया वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। मेरे रास्ते में पेश करने वालों, मेरे रास्ते में पेश करते हुए ये सोच लिया करो, जिस अल्लाह के दरबार में तुम कुछ पेश कर रहे हो, एक तो उसको जरूरत नहीं है, फायदा तुम्हें ही है, पलट के फायदा तुम्हें ही मिलना है। वो गनी है, वो बेनियाज है। दूसरा फरमाया हमीद, वो खूबियों वाला है। वो जब खूबियों वाला है तो तुम्हें भी उसके दरबार में जब पेश करने का वक्त आए तो वो नफीस पेश करो और कीमत के एतबार से जो ऊंचा हो उसे पेश करो, अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी। वो हजरत शाह सुलेमान तौसवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। हजूर मुझे बैत कर लीजिए। फरमाया आपको बैत की जरूरत नहीं है, हाँ एक वजीफा बताता हूं, उस पर अमल करो, जो मंजिल ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगी। आपने फरमाया बस ये करो कि अल्लाह को अपने आप से अफजल समझो, अल्लाह को अपने आप से ऊंचा समझो, अल्लाह को अपने आप से मर्तबे में आला समझो। फरमाया दिल्ली ढेरी भी है, अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम अल्लाह को अपने जैसा तो समझो। वो नाराज हो गए, गुस्से में आ गए कि आपने मेरी हतक की है, आपने मेरा लिहाज नहीं किया, अल्लाह को मैं अपने से ऊंचा कैसे नहीं समझता। आपने फरमाया दुर्वेश एक ही बात करता है, दुर्वेश की दो जबानें नहीं हुआ करती। वो मैंने कर दी है, अब अमल आपने करना है, समझना आपका मामला है, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। हुजरे में आराम करने के लिए चले गए। सुबह का वक्त हुआ, लंगर से नाश्ते में जो नाश्ता आया, चंगेर में सूखी रोटी, उसके ऊपर पराठा मक्खन से रुबड़ा हुआ, और पराठे के ऊपर, पराठा खाना किसके साथ है, वो मक्खन का पेड़ा, नीचे सूखी रोटी, ऊपर पराठा, वो मक्खन से,
اور پھر اس کھانا کس سے؟ مکھن سے اس کا پورا تازہ پیڑا اس پراٹھے کے اوپر رکھا. انہوں نے جب ہاتھ بڑھایا ایک لقمہ توڑا, آواز آئی اللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر. اب ان صاحب نے کیا کیا, نیچے سے جو سوکھی رات کی بے روٹی تھی وہ اٹھا کے اسے دے دی. وہ چل نکلا. جب ناشتہ فرما لیا حضرت شاہ سلیمان کے پاس آئے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ہوا نہیں, بس میں آپ واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا خوشی سے جائیں, لیکن یاد رکھیں جو نصیحت رات کو میں نے کی تھی اور جو وظیفہ رات کو میں نے بتایا تھا وہ آج بھی شروع نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ یاد کرو کہ سوکھی روٹی بھی تھی, بے روٹی بھی تھی, تازہ پراٹھا بھی تھا, اللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر مانگا گیا. حق یہ تھا تازہ پراٹھا مکھن اٹھا کے اس کو پیش کر دیتے, سوکھی روٹی خود کھا لیتے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو آدھا اپنے لیے آدھا, لیکن جو روکھا اسے دیا. اس سے سمجھ یہ آئی کہ اللہ کو اپنے جیسا بھی. تھوان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں تو آج تک نہیں آئی کیونکہ عمل نہیں. حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ فرماتا ہے جس کے راستے میں تم نے پیش کرنا ہے اچھی طرح جان لو اسے ایک تو ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, اور دوسرا وہ خوبیوں والا ہے. جب اسے دینے لگو تو چوٹی کی چیز پیش کیا کرو. اب اگلا سوال انہوں نے یہ کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ أَفْعَلُ, اگر میں یہ نہ کر سکوں, یعنی میرے پاس غلام نہ ہو اور میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد اللہ کے لیے نہ کر سکوں, پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں بات چلی تھی کہ نیکی, صرف نیکی نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج عمرہ نہیں ہے, مالی نیکیاں صرف نہیں ہیں. نیکی کا دائرہ حضور علیہ السلام وسیع کر کے امت کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ غلام آزاد نہ کر سکوں, مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے میں نہ دے سکوں, عشر واجب نہیں ہے میں نہ دے سکوں, صدقہ فطر واجب نہیں ہے میں نہ دے سکوں, عام صدقہ خیرات میں نہ کر سکوں, پھر میں کہاں جاؤں؟ مجھے بھی تو نیکی چاہیے, مجھے بھی تو عمل سہلے چاہیے, مجھے بھی تو اللہ کی رحمت چاہیے, پھر میں کیا کروں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال تعین صانعا او تصنع لاخرقا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر دو کام ہیں جو کرنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کاریگر ہے, کوئی چیز بنا رہا ہے, مستری دیوار بنا رہا ہے, کارپینٹر کرسی بنا رہا ہے, موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا ہے, گاڑی ٹھیک کرنے والا گاڑی ٹھیک کر رہا ہے, اور تجھے بھی وہ کام کرنا آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جا کے اس کی ہیلپ شروع کر دے, اس کی مدد کرنا شروع کر دے. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جب تو اس کے کام کے ساتھ کام کرے گا اللہ اس کو بھی نیکی میں شامل کرے گا, اور ای الاعمال افضل, سارے اعمال میں سے افضل نیکی بنا کر تیرے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا. کتنے ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. اور اسی عمل کا دوسرا حصہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی کام کر رہا ہے, تو بھی اس کا ہیلپر بن گیا, اس کا امدادی بن گیا. دوسرا حصہ وہ اس سے اگلا حصہ ہے. فرمایا کوئی شخص کام کر رہا ہے اور کام کرنے کا پورا تجربہ, پوری اٹکل, پوری سمجھ اسے نہیں ہے, اس وقت تجھے سمجھ ہے, تجھے تجربہ ہے, تیرے پاس وہ فن ہے, تو اس کی مدد کر. یہ ان کاموں میں سے ہوگا جو بعض اوقات فرض, واجب اور سنت کے درجے کی جو عبادتیں ہیں ان سے بھی اوپر چلا جاتا.
یہ طالب علم بیٹھے ہیں، یہ بھی نیکی کریں، ان کا بھی حق بنتا ہے نیکی کریں۔ صرف یہ گمان نہ کریں ہم نے ٹوپیاں پہن لی، ہماری داڑھیاں پھوٹ آئی، ہم مسجد مدرسہ میں رہتے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ یہ نیکی میں قدم بڑھائیں، یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہے، ایک جونیئر اسٹوڈنٹ ہے، ایک دوسرے سال کا طالب علم ہے، ایک پہلے سال کا طالب علم ہے، ایک چوتھے سال کا طالب علم ہے، ایک تیسرے سال کا طالب علم ہے۔ اب جو پچھلے درجے کا، چھوٹے درجے کا طالب علم ہے، اسے سبق سمجھ نہیں آ رہا، اس کو ضرورت ہے مدد کی۔ اگلے سال کا جو سینئر اسٹوڈنٹ ہے وہ جونیئر کی جب مدد کرے گا، سبق کہلوائے گا، تقرار میں اس کو یاد کرائے گا، عبارت درست کرائے گا، ترجمے میں مدد کرے گا، تشریح میں اس کی اضافہ کرے گا، تو اس نیکی کی برکت سے یہ طالب علم بھی اس مقام پہ چلے جائیں گے کہ اس سے بڑا عمل اس لمحے ان کا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی طرح ہم نے باہر کے معاملات میں بھی اس حقیقت کو لے کے چلنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتنے کاموں کو جانتے ہیں، اور کئی اناڑی قسم کے لوگ کام میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کام نہیں ہو رہا ہوتا، ان بیچاروں کی روزی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہے۔ وہ کام نہیں کریں گے، شام کو ان کی ہتھیلی پہ رقم کیسے آئے گی؟ جب رقم نہ آئے گی ان کا چولہا کیسے جلے گا؟ عید پر ان کے بچوں کے کپڑے کیسے آئیں گے؟ ان کے بجلی کے بل کیسے پے ہوں گے؟ کیا یہ ساری معاشرے کی حقیقتیں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو نیکی صرف لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں ہے، تسبیح پہ تسبیح پھیرنا نہیں ہے، نماز فجر کے بعد اشراق پڑھ کے اپنے آپ پہ بڑا دین کر لینا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، صرف نیکی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے معاشرے میں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر قدم پر میرے رسول نے میرے اور آپ کے لیے نیکی کا پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ ہم مجبور، بیمار، بوڑھے، ضعیف ماحول میں دیکھتے ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ریہڑی لگا کے کھڑا ہے، کوئی کسی مزدوری کے لیے، کوئی کسی مزدوری کے لیے نکلا ہے۔ آپ جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو، پرچی بنانے کے لیے نہیں۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ ووٹ سیدھا کرنے کے لیے نہیں، اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس حد تک بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا سودا نہ بک رہا ہو، اگر تم اس کی فزیکلی ڈیوٹی نہیں کر سکتے، سودا خرید کے صدقہ کر دو، اللہ اس عمل کے بدلے جنتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اپنی آنکھوں کو اس حوالے سے کھولو، اپنے کانوں کو اس حوالے سے کھولو، اپنی سوچوں کو بیداری اور شعور اس حوالے سے دو کہ معاشرے میں کتنے لوگ پریشانی، قسم پرسی اور بے کسی میں مبتلا ہے۔ ہم نے بہانے سے ان کی ڈیوٹی کر کے اپنے سونے رب کو راضی کر لینا ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تو 90% جب بیعت کرتے تھے 2 وظیفے بتاتے تھے: نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا سے محبت اور خدمت کرنا۔ کوئی درود شریف نہیں، کوئی اخلاص نہیں، کوئی اور ورد وظیفہ نہیں، کوئی یا کریم نہیں، کوئی کسی قسم کا پڑھنے والا کام نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، کوئی شغل نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں۔ 90% بیعت کرتے ہوئے یہی کہتے تھے: نماز کی پابندی کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اور محبت کرنا۔ آپ جانتے ہو نا محبوب الہی کو، آپ کے سروں کا تاج ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے سرخیل ہے،
ان کی روح پرفتو ہر مرید کی امدادی ہوتی ہے جب ہم ان کی عظمتوں کو مانتے ہیں، ان کا لنگر کھاتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، تو ان کی اصل تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کا دل خوش کر لینا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اب حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرائیتہ ان ضعفت عن بعض العمل، میں یہ بھی نہ کر سکوں، میں تجربہ نہیں رکھتا، میں صلاحیت نہیں رکھتا، میں قابلیت نہیں رکھتا، گھر سے نکل نہیں سکتا، کوئی عذر ہے شرعی یا کوئی مجبوری ہے، میں لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے کام نہیں آ سکتا، ان کی اگیر نہیں کر سکتا، پھر بھی کوئی ایسا عمل ہے جو سارے اعمال میں سے افضل ہے؟ سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی مرشد کامل کا اخلاق بھی تو ساتھ ساتھ دیکھیے نا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک بات پہ رکتا نہیں ہے، ایک بات سن کے اگلی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ کہا وہ آسمانی جملہ ہے اور الہامی جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کی تعریف مجھ سے پوچھتے ہو، سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سوال پہ سوال ہے، اور وہ حضور کس مٹھاس کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ اور کس حوصلہ مندی کے ساتھ جواب پہ جواب عطا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر بتائیے کون سا عمل سب سے اونچا عمل ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، پھر یہ تو ہو سکتا ہے نا تیرے شر سے دوسرے بچے رہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بھائی جس دا جتھے جتھے ہاتھ پوے چونڈی مار لیندا یا نہیں ماردا، یہ حضور فرما رہے۔ اب یہ مسئلہ آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میں کہاں چونڈی مارتا ہوں، میں کہاں کوئی شرارت کرتا ہوں، میں کہاں کسی کو کوئی بیزار کرتا ہوں، اور آپ کہاں کرتے ہیں، وہ اپنا اپنا اندر کا معاملہ ہے، ہم نے اپنا اپنا حساب کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا اوئے اعمال میں سے افضل ترین عمل تلاش کرنے والے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تیرے شر سے دوسرے بچے رہے، خواہ کوئی برادری کا فرد ہو، خواہ کوئی پڑوسی ہو، خواہ کوئی جاننے والوں میں سے ہو، خواہ کوئی ماتاتوں میں سے ہو، جس سرکل میں تو رہ رہا ہے، سرکل کا ہر بندہ اگر تیرے شر سے بچا رہے تو تو سمجھ کہ تو رسول اللہ کی زبان سے اعمال صالحہ میں سے جو سب سے اونچا عمل ہے اس کو اپنے کھاتے میں لکھوا رہا ہے۔ اور آقا نے آخری جملہ فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، کہ تیرے شر سے جب دوسرے بچے رہیں گے تو اللہ کریم تیری خاموشی کو بھی، سمجھ آئی، تیری اس خاموشی کو بھی صدقے میں تبدیل کر کے تیرے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا۔ اب لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ ہم صدقہ دیں، اللہ کے کاغذوں میں لکھا جائے کہ فلاں صدقہ دینے والا ہے، اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تو گھر میں صرف چپ کر کے بیٹھا رہے، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے، تیری قلم سے، سمجھ آئی؟ یہ تین ہی بڑے ذریعے ہیں نا، ہاتھ سے شر پھیلانا، زبان سے شر پھیلانا، قلم سے شر پھیلانا۔ فرمایا ان تینوں سورسز پر تو قابو پا لے، اپنے آپ پہ قابو پا لے، اللہ تیرے کھاتے میں لکھوا دے گا فلاں گھر بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں بند ہو کے اپنے کھاتے میں صدقے پہ صدقے لکھوا رہا ہے۔ اللہ کریم یہ شعور جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی خوشبو اور اس کی چمک ہمیں عطا فرمائے۔
اور اپنی زندگی میں ان خوبصورتیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایصال ثواب۔ برحمتک یا رب۔